تو ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں محمد اشفاق صاحب پنڈ دادن خان سے لکھتے ہیں. ان کا سوال ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. آئیے ہم اس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں. مولوی صاحب السلام علیکم. میں محمد اشفاق پنڈ دادن خان تو بول رہا ہاں. میں چٹا انپڑھ بندہ ہاں. لکھیاں ہوئیاں چیزاں میرے واسطے کالیاں لکیراں دے سوا کچھ نہیں. روزیاں دیاں برکتاں تے رحمتاں تو کسے نو کوئی انکار نہیں ہے. دو کلمیاں تو سوا ہور کچھ یاد نہیں, یا بہتی تو بہتی تسبیح پڑھ لینا وا. میرے جا بندہ روزیاں دیاں برکتاں تے رحمتاں کس طرح کھٹ سکدا ہے. ہن رب دے سامنے کی عرض کریے تے کی پیش کریے. مہربانی فرماؤ تے کوئی آسان جہا ورد دس دیو, بندہ بیٹھے بیٹھے پڑھدا رہے. مہربانی. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہمارے بہت سارے ایسے صاحبان کا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اسپیشلی جو قرآن پڑھنا جن کو نہیں آتا اور جن کو کچھ زیادہ سوٹ نہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں یاد نہیں, تو وہ اکثر اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم رمضان میں کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر محمد عمران خان صاحب. ویلکم سر. ماہ رمضان یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رحمتوں والا مہینہ ہے. بے شک. پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا بخشش کا, تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا. اللہ. اور قرآن میں بھی اللہ نے نام لے کے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو ہے وہ نشانیاں بھی ہیں, تعلیمات بھی ہیں. بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے اس کے روزے رکھے. ماشاءاللہ. اور دوسری جگہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اللہ. تو شیاطین کو پایا زنجیر کر دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے بند ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ. نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, نفل فرضوں کے درجے میں چلے جاتے ہیں. ایک فرض 70 فرضوں جتنا اجر پا لیتا ہے. اللہ. ہر طرف باد بہاری چلتی ہے اور ایک پر نور فضا اور ماحول ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے ہر آن ایک گویا کہ منادی آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی رحمتیں لینے والا, ہے کوئی بیماریوں سے شفا کا طلبگار, کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کی مراد پوری کی جائے. تو اس مہینے یہ ایک قسم کا ریفریشر کورس بھی ہے. تو ہمارے بھائی پنڈ دادن خان سے جنہوں نے سوال کیا ہے, اچھی بات ہے, انہوں نے رہنمائی لی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں سب سے پہلا تو فرض ہے کہ روزے رکھے جائیں. بے شک. کیونکہ ہر مرد اور عورت جو بھی عاقل ہے, بالغ ہے اور مسلمان ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ماہ صیام کے روزے رکھے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے, کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جو شریعت نے چھوٹ رکھی ہے, تو اگر وہ روزے رہ گئے ہیں تو اس کا بھی حل موجود ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے. تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے اور پورے شوق سے رکھا جائے, سحری افطاری کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں, نمازیں بھی پڑھیں, نماز تراویح کا بھی اہتمام کرے, اور ذاتی طور پہ بھی تسبیحات جو ہے وہ آیت کریمہ ہے, کلمہ طیبہ شریف ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, وہ اس کا بھی جتنا ورد ہو سکتا کرے. اور اس سے بھی بڑھ کے گناہوں سے بھی بچے. سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے لیکن اس نے جھوٹ بولنا اس سے باز نہیں آیا یا دیگر جو معصیت کے کام ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. تو روزے کو اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک سمجھیں بھرپور اللہ کی رحمت سمیٹنے کے طور پہ لینا چاہیے.